اچھا شہادت صاحب، ایک نا بڑی عام سی ٹرم ہے سندھ کے حوالے سے کہ کراچی میں سسٹم چلتا ہے اور تقریباً ہر ادارے میں کرپشن ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس میں کرپشن نہیں ہے. تو اس کا روک تھام کیسے ممکن ہے؟ جیسے آپ جو ہے وہ چیئر کرتے رہے آبی وسائل کو، تو پانی تو کراچی والوں کو چاہیے. اب نو ڈاؤٹ ان نوٹ کافی زیادہ ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، کراچی بڑھ رہا ہے، لیکن پانی چاہیے. تو اس کا سلوشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ جو ادار سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کو میں کیسے دونوں باتیں آپ قابو کو کیا جائے گا؟ پانی کے لیے جہاں تک میں نے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کراچی میں میٹنگ ہوئی، جو میری جگہ چیئرمین صاحب آئے ہیں جن کے ساتھ میں نے سواپ کیا ہے، جام جو ہے سیف اللہ دارجو صاحب، انہوں نے وہاں پہ میٹنگ بھی کی اور انہوں نے وہاں سے باقی جو دوست ہیں ان سے اپڈیٹ بھی لیا. اور وہ ٹینڈر میں نے جیسے گزارش کی اس پہ کام ہو چکا ہے، اور مختلف علاقے ان میں سے آپ ڈیلی دیکھیں. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے ایم پی اے فاروق اوان، کرنگی سے ہے. کرنگی میں قیوم آباد کا جو علاقہ ہے نا، قیوم آباد آپ کو پتہ ہے جنرل قیوم کے وقت پہ وہ علاقہ آباد کیا گیا، تو اس میں جو اس زمانے میں پانی کی لائن 50 سال پہلے بچھائی گئی تھی، یقیناً اس زمانے میں جو ہے وہ لوہے کی لائنیں ہوتی تھیں. لوہا زنگ پکڑتا ہے، کہیں سے وہ لیک ہو گئیں، کہیں سے ان کو سیوریج کا پانی جانا شروع ہو گیا، تو وہ تبدیل نہیں ہو پائی تھیں. اب آ کے وہ جو ہے فاروق اوان جو ہے، چونکہ میرے یہ علم میں ہے، تو ابھی 50 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے اور وہ پانی کی لائن بھی ہوئی. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مختلف علاقے جو ہیں ان کے اندر پانی کی لائنیں گاہے بگاہے ہم چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن پوری کراچی میں نے آپ کو جس طریقے سے کہا نا، آبادی کراچی کی روز کیسے کیسے بڑھتی ہے. کل ہم دیکھتے ہیں جگہ خالی ہے، اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 100 گھر آباد ہوتا ہے اور روڈ بھی بلاک کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں سوئی گیس بھی دو، بجلی بھی دو، پانی بھی دو. تو بھائی ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھلے ان کو جو ہم پانی پورٹیبل پانی لا کے دیں، پانی بھی دیتے ہیں، اور حت الوسع جو ہے ہم ان کو بجلی کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بجلی دیں. آپ نے بجا طور پہ کہا ہے کہ گھر گھر پانی پہنچنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہماری کوششیں ہیں، ایفرٹس ہماری ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے. لیکن پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بات سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے کراچی، کیونکہ میں خود کراچی کا باسی ہوں، میں اپنے دوستوں کو عموماً کہتا ہوں کہ بھائی آپ پانی کا بل بھی دے رہے ہو. تو ایک زمانے میں جسٹس سمیر رانی مسلم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے. جس طریقے سے الیکٹرکسٹی کا آپ بل دیتے ہیں تو پانی کے بل کو بھی الیکٹرکسٹی کے ساتھ منسلک کر دیں، تاکہ لائن بھائی گھر آپ کا بند بھی ہوگا تو لائن چارجز کو تو بل آتا ہے. تو بولا جی بات یہ ہے کہ چونکہ اب لنڈن کی طرح، یورپ کی طرح یہاں پانی کے میٹر جو ہیں وہ تو نہیں لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کر دیں تو شاید گورنمنٹ کو ایک ارننگ شروع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سسٹم ساتھ ساتھ چلتا رہے. تو اس کے اوپر یقین جانیں کہ میرے چیف منسٹر صاحب کو کافی فکر رہتی ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ، ایشو جو ہے حل ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پھر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ، آبادیاں وہاں بنتی ہیں جہاں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں زہیب صاحب وہ ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے پانی. لیکن لوگ کراچی میں کیوں جا کے بستے ہیں؟ کہ ان کی ضروریاتی زندگی کی باقی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کو سندھ میں زیادہ ملتی ہیں. اس وجہ سے ہماری آبادی بھی بڑھتی ہے. اور لیکن اب آخری بات میں اس کا حل کی طرف آؤں گا، لیکن جتنی ہماری جس طریقے سے آبادی بڑھتی ہے ہماری، جو ہمارے اس لحاظ سے جو ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے NFC میں ہمیں رقم نہیں ملتی ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایوارڈ NFC کا ہوا تھا 2010 میں، جب صدر پاکستان تھے جناب آصف علی زرداری صاحب. اس کے بعد ہو گئے 16 سال میں NFC کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایوارڈ نہیں آیا. اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس ایوارڈ میں، اگر آپ رقبے کے حساب سے کرنا چاہیں تو رقبے کے حساب سے تو بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے حساب سے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ NFC میں جو فنڈ ملتے ہیں آبادی کے حساب سے تقسیم اس کی چونکہ آئین پاکستان میں کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے جو ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یوں سوچیں، میری رائے بھی ہے اور جنرل پبلک کا کنسنسس بھی ہے کہ فنڈز جو ہیں
یا تو ان کو آپ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ جوڑ دیں، یا پھر یہ کہ فنڈز چاروں صوبوں کو ایکولی آپ دیں. لیکن ہم چونکہ صوبے کی بات یقیناً کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان ہے، فیڈریشن ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سہولت پہنچے. تو اس وجہ سے ہم نے کبھی زیادہ وہ بات نہیں کی کہ ہم کہیں کہ مساوی تقسیم جو ہے اس بھی ہونی چاہیے. لیکن جو چیز یونینیمسلی جو تسلیم ہو چکی ہے، آئین پاکستان میں درج ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے بر وقت، لفظ میرا بہت بڑا ہے، بر وقت جو ہے اس ریشو کے لحاظ سے ہمیں فنڈز ملنے چاہیے تاکہ ہم عوام کے خرچ اخراجات بر وقت ہم جو ہیں پورے کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو بات کی کراچی کی، جی سسٹم کراچی، نہیں آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی، میں بھولتا کرپشن اداروں میں وکیل بھی ہوں. آپ نے کہا کہ کراچی، پہلی بات تو میں نے آپ کو کہا صوبوں کا، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زہیب صاحب کسی صوبے سے صوبہ نکالنا اس کا طریقہ کار آئین پاکستان میں ناممکن. اور ہم سندھ والے 10ویں 18ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ایک اس کے بعد آپ نے جو ورڈ کہا سسٹم، ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو سسٹم ہے یا صورتحال ہے، تو بھائی وہ آپ کے پاس فیڈرل ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس نیب کام کر رہی ہے، آپ کے پاس FIA کام کر رہی ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری تو سندھ کی حکومت ہے، وہ ایجنسیوں کی آنکھیں بندھی ہوئی ہیں. بات صرف اور صرف یہ ہے کہ بعض میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ یہ اپنی عزت تکریم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں، وہ بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی سندھ کے اندر جو سسٹم آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہے، قدرے بہتر ہے، کرپشن قدرے کم ہے. اور آپ نے یہ چیزیں اگر گننی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے زہیب صاحب، آپ لکھے پڑھے بچے ہیں، کہ صوبائی لیول پہ اگر کوئی کسی کی شکایت ہے یا کوئی بات ہے تو پریونشن اینٹی کرپشن ہے. کسی کی اگر فیڈرل لیول پہ ہے تو اس کے لیے فیڈرل کورٹس ہیں. اس کا آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، آبادی کے لحاظ سے اس کا ریشو نکال لیں. اگر میرا سندھ جو ہے سب سے بہتر نہ نکلے تو اگلے پروگرام میں آپ مجھ سے سوال کریں. لیکن شہادت صاحب آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ میں اسپیسیفک صرف سندھ گورنمنٹ کے اداروں کی بات کر لیتا ہوں، یعنی SPCA ہو گیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KMC، DMC، یہ وہ ادارے ہیں جہاں مبینہ طور پہ پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوتا. یا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے آپ بتائیے گا. اور ہر کراچی والا جو کراچی میں رہتا ہے اس کو انداز ہے. تو جب تک یہ کرپشن اور یہ کم نہیں ہوتا، یہی سسٹم ہے، یعنی سسٹم مینز کہ آپ نے جب تک پیسے نہیں دینے کام نہیں ہونا. دیکھیں زہیب صاحب، دو باتیں ہیں. پیسے دینے ہیں، آپ نے بینک کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے ٹوکن پہ پیسے دینے ہیں، یا آپ نے کسی کو کرپشن میں دینے ہیں. میری بات سن لیں. اگر کوئی آدمی وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بناتا ہے اور ایک ادارہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ادارہ اگر آپ کو چالان دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو اس کے اندر حجت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ غلط کوئی کام کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ کا نیسیسری کمپلسری ایریا کا ریشو جو ہے 1:5 کا ہے، آپ اس کو 1:6 کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی چھوٹے موٹے آدمی کے ساتھ مل کر جس کو آپ نے کہا سسٹم، وہ آپ لگا کر وہ کرتے ہیں، تو پھر بھائی آپ مسلمان بھی ہیں، الراشی فی المرتشی فی النار جہنم. تو پھر آپ ایکولی خود بھی رسپانسیبل ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں. تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا سوائے پروپیگنڈا کے علاوہ زہیب صاحب کو بات نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.